ولید صاحب، آج جڈیالہ جیل سے خبر آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ ان کے صاحبزادے احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے۔ اگر یہ فیصلہ ایسا ہی تھا تو اس سے پہلے اتنا زیادہ اس پہ کیوں شور مچایا گیا کہ وہ آئیں گے اور وہ خود احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، اور میرے خیال میں ہماری پارٹی کی بھی پوزیشن اس طرح سے نہیں تھی کہ احتجاج میں ان کے صاحبزادے شرکت کریں گے۔ ان کی فیملی کے جتنے ممبرز کے ساتھ جو آج کل مطلب قید میں نہیں ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے، اور ان کا خود بھی یہی موقف رہا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں انوالو نہیں ہیں۔ وہ محض لیکن ان کا حق ہے ایز فیملی ممبرز، خواہ وہ سسٹرز ہوں خان صاحب کی یا ان کے اب یہ جو ان کے بیٹے ہیں۔ آف کورس ان کا پاکستان آنے میں جو ہے یہاں پہ آنا یا داخل ہونا وہ بھی ان کا حق ہے، کیونکہ یہاں کے وہ دورے شہریت یا وہ جو نئی کاپ کارڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے جہاں تک میری اطلاع ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے ہوتے ہوئے بھی ان کا حق ہے کہ ان سے رابطہ بھی کر سکیں، جو کہ بالکل ان کی جو ہے بڑے مہینوں سے جو ہے اس وقت وہ نہیں ان کو اجازت مل رہی کرنے کی، اور ان سے ملاقات بھی کر سکیں۔ اور یہی تھا کہ ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے وہ، اور اس کے علاوہ ایز فیملی ممبرز جو تھا جو بھی جس طریقے سے بھی ان کی ان سے ملاقات کے حوالے سے یا ان کی رہائی کے حوالے سے ایز ہز سنز، ناٹ ایز پولیٹیکل پرسنز بٹ ایز ہز سنز، وہ ان کا بالکل حق ہے۔ اچھا ولید صاحب، یہ کنفیوژن چلی آ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا، اس کے بعد علی امین صاحب نے کہہ دیا کہ 90 روز کا احتجاج ہوگا، 90 دن تک اگر نہ رہا ہوئے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ اب آپ کلیئر ہیں آپ اپنے طور پر کہ یہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا، اور احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی؟ پارٹی نے فیصلہ کر لیا، اور اگر پارٹی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، 5 اگست تو اب آ گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کثرت رائے، اکثریت کی رائے کیا ہے کہ کس نوعیت کا احتجاج ہونا چاہیے؟ کوئی لانگ مارچ ہونا چاہیے، کوئی جلسے جلوس شہر میں ہونے چاہیے، کوئی دھرنا ہونا چاہیے؟ یہ کچھ طے پایا ہے؟ جی کافی حد تک طے پایا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ منظر عام پہ دانستہ طور پہ نہیں لایا جا رہا، کیونکہ پھر ریاست اپنے تشدد پہ اتر آتی ہے۔ اور ابھی آخری مرتبہ جب کوئی اس طرح کا اقدام لیا تھا تو اس میں تو جو وہاں پہ موجود نہ صرف ہماری طرف سے جو شرکاء تھے بلکہ اسلام آباد میں رہنے والے پاکستانی بھی اور غیر ملکی بھی جو سفارتی اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سب نے دیکھا بھی سنا بھی کہ وہاں کیا ہوا تھا، جو ڈائریکٹ جو براہ راست ان پہ گولیاں چلائی گئیں اور وہ سارا سلسلہ۔ تو اس کے پیش نظر اب دانستہ طور پہ اس پہ کوئی بہت زیادہ اعلانیہ بات نہیں ہو رہی، پہلے نمبر 1، اور نمبر 2 ابھی حتمی شکل دینے کے لیے ایک میٹنگ اور کی جو ہے مجھے اطلاع یہی ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نے ایک اور میٹنگ کرنی ہے کم از کم، جو کہ 31 اگست کو ہونی ہے، آج سے 2 دن بعد۔ 31 جولائی کو۔ اس کے بعد اگر پولیٹیکل کمیٹی مناسب سمجھے تو کوئی اعلان کر دے گی۔ جی آپ فرمائیں۔ 31 آپ اگست کہہ گئے تھے، میرا 31 جولائی کی تاریخ ہے۔ سوری، ہاں جی 31 جولائی، جی آج سے 2 دن بعد۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا یہ فرمائیں، علی امین گنڈاپور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک کو صوبے میں لیڈ کروں گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب صوبے سے باہر کا جو معاملات ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیے، اور دوسرا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا کوئی اسلام آباد آنے کا اور اسلام آباد آ کے احتجاج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ تو یہ اس بیان کی درست تشریح ہو رہی ہے؟ واقعی آپ صوبہ کے پی کے تک محدود رہیں گے، اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے؟ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ابھی 2 باتیں وہی والی۔ نمبر 1، ابھی کوئی اس کو جو سب سے حتمی شکل ملنی ہے وہ تو 2 دن بعد ملے گی، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کا کوئی ابھی فی الحال اعلانیہ ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ پھر ریاست جو ہے اپنے پرتشدد اور غیر آئینی اقدامات پہ اتر آتی ہے، کیونکہ ہماری جدوجہد جو ہے، ہماری مزاحمت جو ہے، ہمارا اجتماع کرنے کا حق جو ہے وہ تو اسی کے مطابق ہے جس کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے، کہ جو پرامن اور غیر مسلح جو ہے اجتماع ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 جو ہے اس بات کا وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کے طور پہ۔ اچھا، لیکن پھر ریاست جو ہے وہ اپنے فرائض سے جو تجاوز کرتی ہے اس کے پیش نظر، اور جو کرتی رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے،
خاص طور پہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے پی ٹی آئی کا، جس طرح کی امتیازی سلوک جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے پولیٹیکل اپارٹھائڈ، اس کی وجہ سے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ جو بھی ہمارا احتجاج کرنے کا طریقہ ہے اس میں ایک جو ممکنہ اس کی صورت حال ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر حلقے کے اور ہر اس کے لیول پر، قومی یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ اور یونین کاؤنسل کے لیول پر ہی احتجاج ہو، کیونکہ پھر وہ پورے وسیع پیمانے پر پورے ملک میں ویسا احتجاج جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہر حلقے میں اور وسیع پیمانے پر احتجاج کی آپ بات کریں، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، لاہور سے ہے. پچھلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں یہ گلا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ پنجاب اور لاہور کا کوئی قابل قدر حصہ نہیں تھا، حالانکہ سب سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پنجاب میں ہوتی ہیں. پنجاب گڑھ ہے سیاست کا، لاہور خاص طور پر مرکز ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں آپ متحرک کر پائیں گے، موبلائز کر پائیں گے، پنجاب میں بھی ویسا ہی احتجاج ہوگا جس طرح کے پی کے میں ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس کا جواب جو ہے ایک اور گلے سے ہی دیتا ہوں، اور وہی جو میں نے آپ کو ابھی بات عرض کی، یہ جو پولیٹیکل اپارٹھائڈ یا یہ جو امتیازی سلوک جو ہے ریاست کا پی ٹی آئی کے جو اپنے آئینی جدوجہد کے حوالے سے کوئی بھی اقدام لینا ہے اس کے خلاف، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو سب سے زیادہ جبر و تشدد جو ریاست کی طرف سے ہوا ہے وہ بھی پنجاب ہی میں ہوا ہے. اگر کوئی کسی کریک ڈاؤن کی اطلاع آ رہی ہے، کوئی گرفتاریوں کی اطلاعیں آ رہی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ ریڈز کی اطلاعیں آ رہی ہیں، تو وہ پنجاب ہی میں آ رہی ہیں، وہ اور دیگر صوبوں میں نہیں آ رہی. خاص طور پہ جہاں میں نے دیکھا ہے اپنی جہاں اور مجھے اطلاع بھی ہے اور اخبارات میں شائع بھی ہوا ہے کہ ابھی پچھلے چند دنوں میں سندھ کے مختلف مقامات پر اجتماع ہوئے ہیں، اور کراچی میں بھی، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ ووٹرز نے پذیرائی دی پی ٹی آئی کو، ابھی بھی جو پچھلے سال کا الیکشن تھا اور اس سے پہلے کے الیکشنز میں بھی. لیکن وہاں پہ ایسے اقدام نہیں ہوئے. پنجاب میں ایسی مسلسل پہلے بھی ہوتا رہا، اور اب بھی 5 اگست کے آنے والے جو قریب سے قریب تر آتے آتے وہی سب سے زیادہ جو جبر و تشدد ریاست کا ہے وہ پنجاب ہی میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. بہرحال ہم قانون اور آئین کی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. یہ فرمائیں کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے آنا شروع ہو گئے. آپ کے کئی ارکان اسمبلی جو ہیں، ارکان پارلیمنٹ نااہل ہو گئے، ڈسکوالیفائی ہو گئے، ڈی سیٹ ہو گئے. ابھی لاہور میں میاں اظہر صاحب مرحوم کی نشست خالی ہوئی ہے. اب کیا پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو میاں حماد اظہر صاحب الیکشن لڑیں گے اس سیٹ پر، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو لوگ منتخب ہوں گے وہ پھر ڈی سیٹ نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ بیشتر کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہیں؟ تو کیا ڈی سیٹ ہونے کے لیے آپ الیکشن میں حصہ لیں گے، ضمنی الیکشن میں؟ اچھا جی، میں ترتیب کے اعتبار سے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے بالکل جی، یہ نشست خالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ذریعہ رحمت کرے میاں اظہر کو. میرے سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور ان کے، اور بہت ہمیشہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے میرے ساتھ، اور مجھے بہت دلی افسوس ہے ان کی رحلت پر. اب یہ جو نشست خالی ہوئی ہے اس پہ ابھی تو کوئی ضمنی انتخاب کا شیڈیول، کوئی اعلان کوئی جب ہوگا، جب وہ کوئی صورت آئے گی تو پھر ہی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو جو ہے اس حلقے سے امیدوار جو کے طور پہ سامنے لانا ہے. اور ظاہر ہے کہ میاں حماد اظہر اس کے لیے ایک مضبوط جو ہے کینڈیڈیٹ ہوں گے پارٹی کی طرف سے ٹکٹ کے ایوارڈ کے لیے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. میاں حماد اظہر کچھ اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ اس کے لیے اویلیبل ہیں، وہ اپنی گرفتاری دینے کو بھی تیار ہیں اور بیل کے لیے بھی درخواست دیں گے. اور اگر آپ کسی وجہ سے مفرور بھی ہوں یا اگر آپ ٹرائل کے اندر ہوں اور ابھی بیل ہوئی ہو تو پھر آپ نااہل نہیں ہوتے، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب یہ جو نااہلی اور ڈی سیٹ ہونے کی بات ہے، اس کے اوپر میں سیاسی اور قانونی دونوں اعتبار سے اپنی حیرت کا اظہار کرنا اس لیے چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، خیر ہمارا موقف جو الیکشن کمیشن اور اس کی سرگرمی اور کارروائی رہی ہے وہ تو اب واضح ہے، لیکن اس حوالے سے بھی میں محو حیرت اس لیے ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے رہے جو دیکھیں کتنے مہینے، 10 مہینے 11 مہینے فیصلہ رہا مخصوص نشستوں کا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. جب اس کا نظر ثانی میں وہ فیصلہ بدلا تو 2 دن کے اندر اس میں نشستوں کے اوپر یا 3 دن میں ان نشستوں کے اوپر حلف برداری کا شیڈیول دے دیا اور پشاور میں سینٹ کے، کے پی میں سینٹ کے الیکشن کا اعلان کر دیا. اسی طرح
یہ جو نااہلی ہوتی ہے ابھی اپیلیں رہتی ہیں, کتنی 2-3 اپیلز رہتی ہیں, جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا وہ اسی پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس پہ انہوں نے اتنی جلد نظر آتا ہے. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے, یہ چیلنج ہوگا بہرحال 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتیں ہیں, یہ جتنے لوگ ابھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں, کل 2-3 وہ جو احمد خان صاحب ہوئے ہیں, بھچڑ صاحب اور چٹھا صاحب, یہ انہوں نے سب نے جو ہے آئینی درخواستیں دائر کر کے اس فیصلے کو معطل کرانا